بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، عنوان ہے کتاب الطہارتی، پاکیزگی کے بیان۔ حدیث نمبر ہے 42۔ ابو حنیفة عن ابی الزبیر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں بول نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے، یعنی اگر بول والا پانی ہو گیا تو پھر اس سے وضو نہ کرے۔ حدیث کی شرح، یعنی تم میں سے کوئی بھی رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور پھر اس سے وضو کرے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں وضو کی جگہ غسل کا ذکر ہے۔ جان لو کہ کثیر پانی بالاجماع پاک ہے، اور جب پانی دو گھڑے ہوں تو امام شافعی اور آپ کے متبعین کے نزدیک پاک ہے، اور امام مالک کے نزدیک جب تک پانی نجاست کی وجہ سے متغیر نہ ہو پاک ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس دلیل ہے، لیکن یہ مقام تفصیل کا نہیں ہے، اور پر تقدیر پر اگر بول پانی کو ناپاک کر دے تو اس سے وضو کرنا حرام ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 162۔ مسئلہ یہ کہ رکے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور ایسے پانی سے وضو جائز نہیں جس میں پیشاب کیا گیا ہو جبکہ قلیل ہو۔ حدیث نمبر 43۔ ابو حنیفة عن الهيثم الصوافي عن محمد بن سيرين عن ابی ہریرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضأ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے پانی میں بول کرنے سے منع فرمایا ہے کہ پھر اس سے غسل یا وضو کیا جائے۔ حدیث کی شرح، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے پانی میں بول اور پخانہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہاں بول سے مراد بالمعنی الاعم، مطلب یہ کہ پانی میں نجاست نہ ڈالی جائے۔ ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیث اس پانی پر محمول ہے جو داد دردہ سے کم ہو، اور ہمارے غیر یعنی امام شافعی کے نزدیک جب پانی دو گھڑوں سے کم ہو تو یہ حکم ہے، اور یہ نہیں تحریمی ہے، جبکہ پانی دا دردہ سے کم ہو، اور اگر پانی اس سے کثیر ہو تو نہیں تنزیہی ہے، کیونکہ ایسا پانی طہارت میں وسوسے کا سبب بنتا ہے۔ حاشیے میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم، صفحہ نمبر 406۔ فقی مسائل۔ پہلا مسئلہ، 10 ہاتھ لمبا 10 ہاتھ چوڑا جو حوض ہوا اسے دا دردہ اور بڑا حوض کہتے ہیں۔ یوں ہی 20 ہاتھ لمبا 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا 4 ہاتھ چوڑا، غرض کل لمبائی اور چوڑائی 100 ہاتھ ہوا، اور اگر گول ہوا تو اس کی گولائی تقریباً 35.5 ہاتھ ہوا، اور 100 ہاتھ لمبائی نہ ہو تو چھوٹا حوض ہے، اور اس کے پانی کو تھوڑا کہیں گے اگرچہ جتنا ہی گہرا ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الرضویہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 287 اور صفحہ نمبر 276۔ دوسرا مسئلہ، اگر تالاب خشک میں نجاست پڑی ہوئی اور می برسا اور اس میں بہتا ہوا پانی پاک اس قدر آیا کہ بہاؤ رکنے سے پہلے دا دردہ ہو گیا تو وہ پانی پاک ہے،
اور اگر اس می سے دا دردا سے کم رہا دوبارہ بارش سے دا دردا ہوا تو سب نجس ہیں. ہاں اگر وہ بھر کر بہہ جائے تو پاک ہو گیا اگرچہ ہاتھ 2 ہاتھ بہا ہو. الفتاوی الرضویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370. تیسرا مسئلہ، دا دردہ پانی میں نجاست پڑی پھر اس کا پانی دا دردہ سے کم ہو گیا تو وہ اب بھی پاک ہے. ہاں اگر وہ نجاست اب بھی اس میں باقی ہوا اور دکھائی دیتی ہو تو اب ناپاک ہو گیا. اب جب تک بھر کر بہہ نہ جائے پاک نہ ہوگا. حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الثالث فی المیاہ الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19. مسئلہ نمبر 4، چھوٹا حوض ناپاک ہو گیا پھر اس کا پانی پھیل کر دا دردہ ہو گیا تو اب بھی ناپاک ہے مگر پاک پانی اگر اسے بہا دے تو پاک ہو جائے گا. حاشیہ میں ذکر ہے الفتاوی الہندیہ کتاب الطہارہ الباب الثالث فی المیاہ الفصل الاول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1719. یہاں پر ہم انشاءاللہ تعالی اختتام کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.